سورہ انبیاء کی الانبیاء کی جس آیہ کریمہ سے ابتدائے کلام کر رہے ہیں وہ آپ سب کے لیے زبازد ہے، ہر شخص واقف ہے اور اس پر فخر کرتا ہے کہ وہ اس نبی کی امت میں ہیں جو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، رحمت للعالمین۔ ہم سب اس پر مطمئن رہتے ہیں، خوش ہیں، فخر کرتے ہیں۔ میں نے اس آیہ کریمہ کو سورہ الانبیاء کی اس لیے نہیں عنوان کلام قرار دیا ہے کہ میں آپ کے سامنے حضور کی اس عظمت کو جو رحمت سے متعلق ہے بیان کروں، اس لیے نہیں ہے۔ ابھی ذہن اس بات پر مرتکز ہونے کی کوشش کرتا رہا کہ مجھے آپ کے سامنے جو مفکرین اہل علم حضرات تشریف فرما ہے ان کے سامنے کچھ کہوں تو کیا کہوں۔ بات ہماری ہمیشہ ہر جگہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی اس لیے ہے کہ دنیا کے مختلف ڈاکٹر صاحب نہ اس لیے یہ گفتگو ہوتی ہے۔ اتباع سے ہمارے گواہ آ گئے ڈاکٹر صاحب، بہت عرصہ ہوا ہم نے گھر پر ان کو یہ کہا، دیکھیے ہماری کمسنی بچپنے میں ہماری شوق کی یہ بات تھی، اور ہم نے اپنی کچھ ڈائریاں لا کے ان کو دکھائی تھی۔ خود بہت بڑے ماشاءاللہ خطیب ہیں، مقرر ہیں، عالم ہیں، اور ہماری قوم کے لیے سرمایہ افتخار ہیں۔ ہم نے ان کو اپنی ڈائریاں لا کے، آج میرا خیال ہے 7-8 سال یا 5-6 سال، تو ان کو بڑی حیرت ہوئی تھی کیونکہ ان ڈائریوں کا ہم بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آئی گلاس ہو یا کوئی اور ترکیب کریں تو ہم پڑھ سکتے ہیں، ورنہ ہم نہیں پڑھ سکتے۔ تو ہمارا شوق تھا کہ بڑی سے بڑی بات کو چھوٹی سے چھوٹی جگہ پر نقل کر لو، اور مجلسی اعتبار سے محنت تھی۔ وہ 8-10 ڈائریاں اتنی سی ہیں، لیکن اب ان میں ہم خود نہیں پڑھ سکتے، اور دنیا کی کتابوں سے اقتباس کر کے میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی کوئی بات کریں تو ہم اپنے مفکر مجمع کے سامنے بات کر رہے ہیں، اور اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہماری تعریف ہو اور بہت عمدہ مولانا نے یہ بات کیا کہہ دی، وہ کیا کہہ دی، اس کے لیے نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، دل خوش ہوتا ہے، آپ کو بات اچھی لگی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم اور آپ چونکہ اسلام پر بات ہے، قرآن پر بات ہے، اور یہ ہمارا مشن ہے، دل سے مشن ہے۔ بچپن سے ہم نے کبھی نہیں طے کیا کہ ہم کسی جگہ مسلمان ہو جاؤ، ہم کبھی بھی مسلمان بنانے کی نیت سے بات نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، مسلمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہوں اس کا جواب دینے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ یہ الزام ہے جو غلط ہے، بس اتنا کہنا ہے۔ اس لیے نہیں کہ آپ مسلمان ہو جائیں، آپ شیعہ ہو جائیں، آپ بہت حسینی ہو جائیں۔ آپ کا اگر ہم پر اعتراض ہے وہ غلط ہے۔ ہمارے درمیان بہت باتیں ہیں، الگ سے ایک بات تھوڑی دیر کے لیے کہنی، ہمارے درمیان بہت باتیں ہیں۔ 7-8 سال پہلے کی بات ہے، گورکھپور مجلس پڑھنے گئے، اس وقت کتنا زمانہ ہو گیا اس کو، جو کرگل کی جنگ چل رہی تھی۔ گورکھپور گئے، ہم تھے، مولانا اطہر صاحب تھے۔ ہم نے کہا بھائی ہم پہلے پڑھ لیں گے، آپ بعد میں پڑھیے۔ ہم نے مجلس ختم کی، واپس آئے، اب اطہر صاحب گئے، مولانا ہم آئے، خطیب اکبر پڑھنے گئے۔ اس پر یاد آیا کہ وہاں ایک شخص بیٹھا تھا جس کا بیٹا کرگل جنگ میں لڑ رہا تھا، تو اس نے اس لیے یاد آ گیا کہ اس وقت کی بات ہے۔
مجمع بہت اچھا تھا جو باہر بیٹھا ہوا ہے جب میں آ گیا ہوں. کوئی جج ہے, کوئی وکیل ہے, کوئی پروفیسر ہیں, کوئی لیکچرر ہیں, سب بیٹھے ہوئے تھے. وہ سب اتفاق سے شیعہ اثنا عشری ان میں کوئی نہیں تھا. ان سب نے ہماری لاؤڈ اسپیکر پر جتنی اندر وہاں بات ہوتی رہی خوش ہو کر تعریف کی. آپ بہت اچھا پڑھے, ایسے ہی بیان ہونا چاہیے وغیرہ. یہ ضمن ایک بات ہم کہہ رہے ہیں, جزئی طور پر ایک بات جو ہمارے مجمع تک, کیونکہ کبھی کبھی موقع ملتا ہے ایسی بات کہنے کا جہاں ہمیں معلوم ہے کہ مجمع کو سننے کے لیے آیا ہے, خالی ایک رائے کہ چنگیز و ہلاکوں کی تاریخ پرانی ہے ہمارے ملک کے لیے, یا ہمارے ملک کے اندر تاریخ ہمارے سادات کی پرانی جب سے وہ آئے دنیا میں. وہ آئے, لوٹا مارا نکل گئے, اور انہوں نے مذہبی تاریخ نہیں پیش کی ہے. ورنہ بغداد کے 20 لاکھ انسانوں میں سے صرف 4 لاکھ نہ بچتے. مذہب کے نام پر نہیں قتل تھا وہ. 16 لاکھ انسانوں کو بغداد میں قتل کر دیا. کس نے؟ نہیں, آنے والے جنگیز ہلاکو. پورا دجلہ سرخ ہو گیا خون سے. وہاں مذہب کے نام پر نہیں تھی جنگ, وہ جانتے بھی نہیں تھے مذہب کیا ہے, وہ تو ملک گیری کے لیے نکلے. تو میں آپ کی بات تمام کروں تھی کہ میں نے ان سے کہا, میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے تقوی سید, ایک صاحب اور تھے, میں نے کہا یہ نقوی ہیں. ہم سب کی تاریخ ہندوستان میں تقریباً 900 سال, 800 سال, 1000 سال کی ہے. اگر ہم آپ کو برا سمجھتے اور اگر آپ ہمارے لیے اچھے نہ ہوتے تو آج ہم میں سے کوئی نہ زیدی ہوتا, نہ نقوی ہوتا, نہ تقوی ہوتا, نہ موسوی ہوتا, ان میں کوئی باجپئی ہوتا, کوئی سنگھ ہوتا, کوئی اگروال ہوتا. ان ناموں کے ساتھ یہ ہوتے. اگر آپ کا ظلم ہم پر ہوتا یا ہم آپ سے متاثر ہو کے اپنا مذہب چھوڑ چکے ہوتے. ایسا نہیں ہوا ہے. انہوں نے لوگوں سے کہا دیکھو کیا بات کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ ہماری آپ کی تاریخ محبتوں کی تاریخ تھی. ہندوستان کی مختلف قوموں میں ایک ملک نہیں تھا ہندوستان, الگ الگ اسٹیٹس تھے. ان تمام اسٹیٹس کے اندر جو لوگ رہتے تھے ان کے بیچ میں آنا. غور کریں آپ, میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں. آج زید پور بارہ بنکی لکھنؤ سے قریب ہو کے بہت بڑا ہے. کبھی جب ہم کمسنی میں جاتے تھے زید پور تو ڈر لگتا تھا کیسے جائیں گے. یہ بڑے بڑے گڑھے, اکا چلتا تھا, تانگے چلتے تھے, نہ بس نہ موٹر, کچھ نہیں. آج 1400 برس پیشتر, 1000 سال پہلے ان جگہوں کیا حال تھا. سرسی گئے, وہاں ہم نے کہا چلیے ٹہل ہے, انہوں نے کہا چلیے جنگل چلیے گا. انہوں نے ہاں ضرور چلے گئے جنگل. جب گئے تو میں نے کہا ہم تو کھیت ہے, جنگل کا ہے. اسی کو ہم لوگ جنگل کہتے ہیں. تو ہم نے کہا اچھا اس کا مقصد یہ, جب آپ کل آئے تو یہ جنگل تھا, اپنی کھیتی کے لیے کاٹتے چلے گئے اور کھیت بن گئے. مگر کل آپ آئے تو جنگل, جوگی پورا جنگل, سید راجو, احمد آباد, وٹوا جنگل. سید راجو کے عزیز, میں کہاں کی تاریخ آپ سے بیان کروں. ان تمام جگہوں پر یہ جنگلوں میں جا کر کیوں رہ رہے تھے اور وہاں بھی کیوں محفوظ تھے. جہاں سے آئے تھے وہاں کے ظالم لوگوں کے ظلم سے پریشان ہو کر اس ملک میں آئے تھے, اور یہاں کے لوگوں نے ان کو پناہ دے دی, یہاں چھپ جاؤ, یہاں چھپ جاؤ, یہاں چھپ جاؤ. اس طرح ہماری محبتوں کی تاریخ تھی اور ہے. افسوس یہ کہ آج اگر کچھ باتیں پیش آ رہی ہوں تو اس سے مایوس نہ ہونا چاہیے آپ کو. آپ سمجھ لیجئے جب کل اس نے یہاں حفاظت کی تھی تو آج تو بڑے اچھے حالات میں کون بگاڑنے والا ہے حالات کو. صلوات بھیجے محمد والے. جب کل یہاں ہم آئے تھے, میرا ارادہ تھا کہ میں آج آپ کے سامنے آیت الکرسی پر بیان کروں گا, پوری تقریر اسی پر ہوتی, لیکن اب وقت بالکل نہیں ہے اور میں نے تقریر دوسری شروع کر دی آپ کے سامنے. لیکن اتنا کہہ دوں کہ اس نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. صرف 3 جگہ قرآن میں الحی القیوم ہے, اور اس کو اسم اعظم کی شکل میں یاد کیا گیا ہے. یہاں جیسے ہی میں نے ادعو الی سبیل ربک آیت ختم کی, تلک الرسل فضلنا بعضهم شروع ہوتا ہے,
سے تھوڑا آگے بڑھ جائیے تو فوراً آیت الکرسی. آیت خود دلیل ہے کہ آیات الکرسی نہیں ہے, آیت الکرسی. آیت ایک کو کہتے ہیں, آیات جمع کو کہتے ہیں. تو آیت الکرسی ہم لوگ 3 آیات مانتے ہیں, لیکن 3 کو ایک آپ نہیں کہہ سکتے, ورنہ قرآن کی آیات کا عدد میں فرق آ جائے گا, وہ نہیں کہہ سکتے آپ. لیکن کیا ہے الحی القیوم, وقت ہوتا تو بیان کرتا. عزیزان میں اتنا یاد رکھیے کہ تاریخ کا بڑے معتبر ترین بڑے رخ پیش کر رہا ہوں. سب سے پہلی جنگ مکے سے آنے کے بعد جو لات دی گئی اسلام پر, میں اس کو لات دینا کہوں گا, لیکن 440 کلومیٹر چل کر مکے سے آنے والوں نے حملہ کیا ہے, تو مقابلہ رسول نے کیا تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ. مولا علی نے کیا منظر دیکھا, ہر دفعہ میدان میں گئے, جنگ کی. جلدی جلدی بیان کر لوں آپ سے. جنگ بدر خود مولا علی کی لفظیں نقل کر دو, انہی کے الفاظ, میری لفظیں نہیں ہیں یہاں سے, مولا علی ہی کی لفظیں جو میں نقل کر رہا ہوں. جنگ بدر فرما رہے ہیں قاتلت شیئا من القتال ثم جئت الى الرسول سراعا لانظر ما فعل فاذا هو ساجد ويقول الحي القيوم الحي القيوم. ترجمہ کرو. مولا علی فرما رہے ہیں جنگ بدر میں جنگ کر رہا تھا کہ مجھے اچانک یہ خیال آیا چلو دیکھو میرے بھائی کیا کر رہے ہیں, رسول کیا کر رہے ہیں. تو فرما رہے جئت سراعا, جئت میں بہت تیز آیا. میرا مجمع لفظوں کی اسے الگ الگ کیفیت کو محسوس کرے گا, غور سے دیکھیں گے تو نتیجہ سامنے آتا ہے. کیا فرمایا جئت, جنگ کر رہا تھا, آیا, دیکھا رسول سجدے میں ہے, یا حی یا قیوم کی تسبیح پڑھ رہے ہیں. ثم رجعت الى القتال, پھر میں پلٹا میدان جنگ کی طرف, 3 دفعہ ہوا. ثم جئت, میں پھر آیا, فاذا هو ساجد, اب بھی وہی, پھر رجا تو پھر پلٹا, ثم جئت تو پھر آیا. میں اس مرحلے پر اپنی عقیدت کے حساب سے کہہ لیا کرتا ہوں کہ ذرا یہ نہیں دیکھنے کی شان ہے کہ مولا علی خود فرما رہے ہیں میدان جنگ میں ہوں, آیا پلٹا, آیا پلٹا, آیا پلٹا. جب آئے ہیں تو آنے کی لفظ ہے, جب گئے ہیں تو پلٹنے کی لفظ ہے. یہ آتے وقت کیوں نہیں کہ آپ پلٹا میدان جنگ سے. علی جب میدان جنگ سے رسول کو دیکھنے چلے تو رجعت من القتال نہیں کہا کہ میں میدان جنگ سے پلٹا, اس لیے کہ قول رسول ذہن میں ہے, کبھی کہا جائے گا یہ وہ ہے جو بغیر فتح کیے ہوئے کبھی پلٹتا نہیں ہے. صلوات محمد علیہ. لیکن میں نے اس کی زحمت نہیں دی ہے آخری جملہ کہ جب آخری بار آئے تو دیکھا اب بھی رسول سجدے میں. اب جملہ سنیے گا آپ, ثم جئت الى الرسول فاذا هو ساجد, اب بھی وہ سجدے میں, ويقول هكذا, ویسے ہی کہہ رہے ہیں یا حی یا قیوم. اب رسول کے سامنے علی کا جملہ سنیے آپ. یہاں تمام ہوتا ہے مولا علی کا قول حتی فتح اللہ علیہ. کوئی اور ہوتا تو یہ کہتا میدان جنگ میں نے ایسی جنگ کی, ایسی جنگ کی, ایسی جنگ کی کہ اللہ نے میرے بازوؤں کے ذریعے جنگ کو فتح کرایا. یہ ہے اسلام کی روحانیت و حقیقت کو نمایاں کرنا, جہاں اپنا نفس نہیں ہوتا ہے, مشن ہوتا ہے. علی میدان سے پلٹے تو یہ نہیں کہا میں نے جنگ کو فتح کر لیا, بلکہ اب آئے تو کہا رسول کو اب بھی دیکھا, اب بھی دیکھا, اب بھی دیکھا. وہ سجدے میں یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم فرما رہے. اب علی نے کہا یہاں تک کہ اللہ نے ان کو فتح دے دی. علی میدان جنگ کی فتح کو اپنی تلوار کے سر پر نہیں کہہ رہے ہیں, بلکہ رسول کے یا حیو یا قیوم کی تسبیح کو بتا رہے ہیں. اسلام روحانیت کے اعتبار سے آگے بڑھتا ہے, تلوار اور شمشیر کے ذریعے نہیں بڑھتا ہے. صلوات محمد علیہ.
بس دوستوں عزیزوں، میں نے اب کم اپنے آتا ہے وقت کے اندر گفتگو ختم کرنا ہے، اور اس لیے ہم اپنے اس ملک میں بھی جن لوگوں کے درمیان ہیں ان کو یہ تاریخ بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ سمجھیں اس بات کو. عام مورخ سب جانتے ہیں. تعزیہ داری، میں ابھی آ رہا تھا، آتے آتے میں نے دیکھا اورنگزیب نہیں، عالمگیر اپنے قلعے میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے سامنے سے ایک بوڑھی عورت کو سر پر تعزیہ رکھے جاتے دیکھا. معلوم ہوگا آپ کو، ایک بوڑھی ضعیفہ کو سر پر تعزیہ رکھے قلعے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا. عالمگیر ننگے پیر دوڑا، بادشاہ ہو کر دوڑا، اس بوڑھی عورت کے سر سے تعزیہ لے کے اپنے سر پر رکھا اور گیا. تعزیہ داری عالمگیر یا اورنگزیب یا جہانگیر کسی کی ایجاد کی بھی نہیں ہے. تعزیہ کسی بھی شکل میں مناؤ، تعزیہ کا مطلب ہے عزا دینا، تعزیت دینا، کسی بھی شکل میں مناؤ. نمایاں ایک ہی بات کرنا ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں جو مظلوم تھا، ہم کسی ظالم کے قائل نہیں ہیں. یہی وہ مشن تھا جو کربلا میں امام حسین نے، جس کی یاد بنائی جاتی ہے. ایک اتنے مرد بزرگ، ان کے اصالِ ثواب میں بھی اور کچھ نہیں کہ ان کی تعریفیں ہوں، ان کی مدح ہو، ان کی بڑائیاں بیان ہوں، ایسے تھے ویسے تھے، نہیں. ان کی عظمت اسی میں ہے کہ ان تک ذکر حسین کا ثواب پہنچایا جائے. وہ امام حسین جنہوں نے اتنا ہی بہت ہے کہ بدترین حالات میں امام حسین نے ہمیں اور آپ کو یاد کر لیا. کون یاد کرے گا؟ اے میرے چاہنے والو، کاش تم کربلا میں ہوتے، عاشور کے دن ہوتے. لیتکم یوم عاشورا جمیعا تنظرونی. اور اس میں جتنے بھی الفاظ ہوں یہ بہت دلدوز ہیں. کیفا استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. کاش تم لوگ عاشور کے دن ہوتے اور دیکھتے کہ میں اپنے ایک چھوٹے سے بچے کے لیے کس طرح اس کو سیراب کرنے کے لیے پانی مانگ رہا تھا. انہوں نے انکار کر دیا کہ مجھ پر رحم کریں. جس کا نانا رحمت للعالمین، اس کا بیٹا ان سے رحم کی امید کرتا ہے، اور جب بے رحمی کا نشانہ دیکھتا ہے تو اپنے آنے والی نسلوں کو پکارتا ہے. تم کاش ہوتے عاشور کے دن. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک بچے تک پر رحم نہیں کیا. وہ امام حسین عصر عاشور چھوٹے سے بچے کو لیے ہوئے. عجب ترتیب ہے یہاں منظر کی کہ پہلے لے کر آئے، لوگ سمجھے قرآن لا رہے ہیں. ابا کا سایہ، باپ کی محبت تھی، میں صبح سے اب تک جو بھی کروں، لیکن یہ اتنا سا بچہ تیز دھوپ میں لو، ابا کا سایہ کیا. عجب منظر ہے عزیزان گرامی. امام حسین جب علی اصغر کو لائے تب بھی ابا کا سایہ ہے، اور جب خیموں تک لے کے پلٹے جب بھی ابا کا سایہ ہے. وہ فرق اتنا ہے جب لائے تو معصوم بچہ اپنے بابا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا. آئے آ کر سوال کیا، کیا تم میں کوئی ہے جو اس بچے کے لیے پانی کا انتظام کر دے؟ اس کی ماں کا شیر خشک ہو چکا ہے. میں نے روایت میں دیکھا کہ اتنے سے بچے کو پشت فرس سے اتر کر زمین پر نہیں رکھا، گھوڑے کی پشت پر سے امام جھکے، اتنا جھکے کہ علی اصغر کو ریت پر لٹا دیں. عجب منظر ہوگا، ریت پہ لٹا دیا، خود گھوڑے پر بیٹھے ہوئے. دیکھو یہ بچہ پیاسا ہے، آ کے تم خود پلا دو، میں اس کے بہانے پانی نہیں مانگ رہا ہوں. اور پھر بالآخر جب کوئی جواب نہ دے گا تو بچے کو اٹھایا. میں یہاں کہا کرتا ہوں، مولا نے جھک کر علی اصغر سے اتنا محبت سے کہا ہوگا، بیٹا خفا نہ ہو جانا کہ میں نے تمہیں جلتی ہوئی ریت پہ لٹایا، صرف اس لیے کہ ان کو بتا دیا جائے کہ تم پیاسے ہو.
کوئی تو وجہ ہوگی کہ علی اصغر نے اپنے دہن کو موڑا, اپنے چہرے کو موڑا اور اپنے دہن, اپنی چھوٹی زبان اپنے لبوں پر پھرنا, کوئی تو وجہ ہوگی. شاید یہی ہو کہ باپ نے کہا بیٹا خفا نہ ہونا, تو بیٹے نے کہا کہ میں بھی آپ کا بیٹا ہوں, ذرا بتا تو دوں ان کو. اپنا چھوٹا سا چہرہ موڑا فوج یزید کی طرف, ننھی سی زبان ہوٹوں پر پھیری, تاریخ نے لکھا بہت سے فوجی زمین پر بیٹھ گئے, گھٹنوں میں سر دے کے بیٹھ گئے. پسر سعد نے ہرملہ کو آواز دی, اے ہرملہ کیا دیکھ رہا ہے؟ اور آخری جملہ یہاں پر جو تاریخ کا ہے وہ یہ ہے کہ پوچھا اس نے کیا چاہتا ہے تو اس نے کیا تو بچے کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ اس نے پوچھا کس کو نشانہ بناؤں؟ اتنا ظالم شقی القلب, شاید اس کی بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ پسر سعد کی مراد کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. اس لیے پوچھا تو کیا چاہتا ہے؟ سوال عجب ہے اس کا, تو کیا چاہتا ہے؟ باپ کو نشانہ بناؤ کہ بچے کو؟ وہ اب بھی اس ظالم کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے کہ تیسے بچے کے لیے کہہ رہا ہے. تب اس نے کہا پسر سعد نے, کیا تو اس بچے کے گلے کی نورانیت نہیں دیکھ رہا؟ عزیزان گرامی, بس ایک مرتبہ سمجھ میں آیا, ظالم کے سمجھ میں آیا, کمان میں تیر جوڑا گیا اور جو کیا گیا اس کے لیے آپ جانتے ہیں, اتنا بھاری تیر تھا کہ تاریخ نے لکھا فانقلب الصبی, بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا. امام نے خون لیا, چہرے پر ملا, اور اب جب خیمے کے قریب آئے واپس تو پھر ابا کا سایہ ہے. ابا کا سایہ اب کیوں ہے؟ شاید امام وقت ہیں, تردد اس کا ضرور ہوگا کہ ایک ماں اپنے بچے کو رخصت کیا تھا تو اس طرح اب کیسے اچانک دیکھ لے گی. 7 دفعہ آگے پیچھے انا للہ, آخر میں آواز دی رباب. میں نہیں کہہ سکتا مولا نے کس طرح پکارا ہوگا, رباب اپنے بچے کو لے جاؤ. خالی رباب نہیں آئی, زینب بھی آ گئی, بچیاں دوڑتے سب آ گئے. شاید معصوم کو پانی پلا لیا گیا ہے. ابا کا سایہ دیکھو, ایک دم کیسے بتا دیں کہ تیرے بیٹے کا بھی یہ حال ہے. آہستہ آہستہ ابا کا دامن ہٹایا گیا. ماں نے اپنے بچے کو اس شان سے دیکھا, کچھ نہیں کہا. اتنا ہوا کہ امام نے ہاتھ بڑھائے, میں آپ کے سامنے عرض کروں, روایت ہے ہاتھ بڑھائے کہ رباب کو ان کے بچے کو دے دیا جائے. لیکن میں نے دیکھا کہ بڑے ہوئے ہاتھ امام نے زینب کی طرف موڑ دیے. ایک ماں کیسے اس بچے کو لے لے گی؟ لیکن کربلا کی ماں کے دل کا, شجاعت کا, جرأت کا, بہادری کا یہ عالم تھا کہ ماں نے پوچھا آقا یہ بتائیے آپ کے چہرے پر خون کس کا ہے اور یہ خون کیسا ہے؟ امام نے جواب دیا رباب تیرے بچے کا خون ہے. چہرے پر اس لیے مل لیا ہے کہ اس شان سے رسول کے سامنے جاؤں گا. میں مرتبہ ماں نے دیکھا, اپنے آقا کے چہرے پر خون کو دیکھا, ہاتھ بڑھا کے اپنے بچے کے خون کو لے کر سر کے بالوں میں ملنا شروع کیا. آقا اگر اس شان سے رسول کے سامنے تو یہ ماں اس شان سے سیدہ کے سامنے جائے گی, سیدہ کی خدمت میں حاضر ہوگی. یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. بار اللہ بحق محمد و آل محمد تمام شرکائے مجلس کو ان کے دلی شرعی مقاصد میں کامیابی عطا فرما. جو مریض ان کے امراض سنے شفا عطا فرما. ہم سب کو رائے حق پر ثابت قدم رکھ, ظہور حضرت حجت میں تاجیل فرما. آپ تو آمداد اقبال اور جناب مرحوم منتظر مہدی صاحب مجھے میاں ابن جناب عطا حسین صاحب کے لیے سال ثواب فرمائے. ٹائم کر کے چلے جانے کے لیے نہیں ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں.
جب ان لوگوں نے ہماری مجلس کی باتیں کر لی تو ہم نے ان سے کہا پہلے آپ یہ بتائیے کتنا ہی اچھا استاد کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا ٹیچر کیوں نہ ہو، اور اب میں آگے بات بڑھا کے کہوں گا کیونکہ میں محترم کتنا ہی اچھا ڈاکٹر کیوں نہ ہو، اگر سامنے کے مریض کو یا سامنے کے شاگرد کو اس استاد کے اخلاق پر اعتبار نہیں ہے تو نہ استاد کی بات اس کی سمجھ میں ٹھیک سے آئے گی اور نہ ڈاکٹر کا علاج سمجھ میں آئے گا۔ اس سے زیادہ ہم مولوی لوگ یہ بھی ایسے ہی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ سچ بتلائیے، اگر جو ٹیچر ہے، کلاس ٹیچر ہے، پروفیسر ہے، استاد ہے، وہ اگر پڑھا رہا ہے کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو، لیکن اگر شاگرد جو ہے وہ اس کے اخلاق سے مطمئن نہیں ہے تو اس کے ذہن میں ایک ہی بات گونجتی رہے گی، یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ایسے ہیں۔ بات کیا سنے گا، سمجھے گا کیا؟ اتنا کہہ کے میں نے ان سے کہا آپ سب معتبر لوگ تشریف فرما ہیں، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، دو باتیں بتائیے آپ کے درمیان ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایک، یہ موضوع نہیں بنا رہا ہے بات کا، کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، دو باتیں ہمیں بتائیے آپ کے درمیان ہم لوگوں کے لیے رائج ہیں کہ نہیں ہیں۔ ایک، یہ تھوک کے پلاتے ہیں، دوسرے 21 مارچ کو نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ پوچھا میں نے ان سے بہت ادب سے، آپ مجھے بے تکلفی سے فرمائیے یہ افواہیں یا یہ باتیں آپ تک پہنچتی ہیں کہ نہیں؟ ان کا جی ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ بات میں نے اس دنیا میں بہت سی لوگوں کو پوچھی ہے اور ہمارے بھائیوں نے کہا ہاں ہم تک یہ باتیں ہیں۔ تو ہم نے ان سے یہ کہا آپ کتنا ہی خوش ہو ہماری تقریر سے، اور آپ نے کہا ایسی ہی تقریریں ہونا چاہیے، لیکن میں جہاں بھی جا کے ایسی بات کروں گا سامنے کے مجمع میں اگر کچھ لوگ وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ سمجھتے ہو کہ ان کے گھر میں تو یہ ہوتا ہے، تو ہماری بات کا اثر کیا ہوگا؟ اور اعتراض کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ سامنے کی قوم یہ نہیں دیکھتی ہے کہ ان کے اندر یہ اس مسلک کا ہے، وہ اس مسلک کا ہے، وہ اس مسلک کا ہے، وہ تو یہی کہیں گے ان کیا ایسے بھی ہوتے ہیں۔ بات پہنچی آپ تک؟ ان کے یہاں 21 مارچ بھی سب کرنے والے بھی ہوتے ہیں، تو اسلام کا اثر کیا ہوگا؟ پہلے ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کا انداز اختیار کریں اور ایک دوسرے کے سامنے اتہام کی بات اس لیے بند کریں کہ قرآن کریم نے سب سے زیادہ برا جس کو کہا ہے وہ غیبت اور تہمت اور الزام کو کہا ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ یہ بات میں نے ضمناً آپ سے کہہ لی۔ بس ہم نے حضور کے لیے رحمت للعالمین سے بات شروع کی ہے، تو کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ہم ان کی عظمت رحمت پر بات کریں، بلکہ تمام دنیا کے وہ لوگ کہ جو قرآن اور اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے بالکل سادی سادی بات ہے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم سے ہم ایک بات کہیں گے، قرآن کریم صرف یہ تو نہیں ہے کہ اس نے 1500 سال پہلے سے آج تک کی باتیں، یہ حکم، یہ قانون، یہ شریعت، یہ دین، یہ تو نہیں ہے نا، نمازیں پڑھو، عبادتیں کرو، یہ تو نہیں ہے۔ اگر میں اس پر بھی بات الگ سے کروں تو بہت مختصر ہو جائے گا۔ اس نے کہیں صرف نماز پڑھنے کی بات نہیں کہی ہے، نماز کے ساتھ اس نے حقوق الناس کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ کا ذکر ضرور کیا ہے۔ اس لیے ذکر کیا نماز ہمارا حق ہے، زکوٰۃ عوام الناس کا حق ہے، جب دونوں لے کے چلو گے یہی اسلام کہلائے گا۔
ہمارا بھی حق ادا کرو، انسان کا بھی حق ادا کرو۔ عالم اسلام میں ان باتوں پہ سوچ سے غور کریں اور کہیں، پہنچائیں لوگوں تک۔ ہمارے ہندوستان میں، بھارت میں مختلف مذاہب کے لوگ، میری بات ان تک ریکارڈ ہو کے کیسے بھی پہنچے، ذرا غور کریں۔ ہم آپ کے سامنے قرآن کریم آج سے تقریباً 1450 برس پیشتر اس شکل میں آنا شروع ہوا۔ حضور نے اعلان نبوت کے بعد اس قرآن کو پہنچانا شروع کیا۔ جس وقت سے قرآن آیا تھا اسی وقت سے قیامت تک کی باتیں بیان کر دی جاتی۔ یہ اوپر کی باتیں ہیں۔ جب قرآن اپنے نزول سے اوپر 600 سال اوپر ہمیں اور آپ کو لے گیا ہو، تقریباً 600 سال ہمیں اور آپ کو اوپر لے گیا۔ حضرت عیسیٰ کی باتیں نقل کر رہا ہے وہ، دیکھو ایسے تھے، دیکھو یہ ہوا، دیکھو وہ ہوا۔ اور اوپر ہم چلے تقریباً 700 سال پہلے اس نے اصحاب کہف کی باتیں شروع کی، دیکھو وہ ایسے تھے، ویسے تھے، ایسا تھا۔ اس سے اوپر اور تقریباً 1200 سال اوپر لے گیا، اس نے دنیا کی انتہائی ظالم ملکہ کلیوپٹرا کی باتیں شروع کی، اور اس سے اوپر لے گیا تو دارا اور سکندر کی باتیں نقل کی، اور اس سے اوپر لے کر گیا یہاں تک کہ حضور کی قرآنی تبلیغ کے شروع ہونے سے تقریباً 2000 سال 2500 سال اوپر لے گیا۔ 2000 سال پہلے حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان، اب آئیے حضرت ابراہیم تک کی بات کروں۔ حضرت ابراہیم تک لے کر گیا یہ قرآن ہم کو آج سے 4000 سال اوپر۔ یہ آج کا مسلمان دنیا میں جہاں بھی ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لیکن جب غیر مسلم کے سامنے بات کرے تو کہے یہ قرآن سے 1500 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا ہے، اس سے اوپر چلو جہاں سے آپ کا کیلنڈر شروع ہوتا ہے وہاں سے حضرت ابراہیم کی بات سامنے آتی ہے۔ ان کا کیلنڈر 4000 سال پہلے کی بات کیا ہے؟ ایک کمسن بچہ، اس کی ماں انہیں ایک پہاڑ کے غار کے اندر چھپا کر آتی ہیں، 5 سال 7 سال کا سن ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس نے خواب دیکھا ہے، ایسا آئے گا جس کی حکومت کو حضرت موسیٰ کے لیے بھی، نمرود کے لیے بھی۔ یہ 5-7 سال کے سن کا بچہ، ایسا نہ ہو کہ ان کو قتل کر دے۔ دوستو اور عزیزو، حضرت ابراہیم کی ماں آ کر دیکھ رہی ہیں کئی وقت سے میں نہیں آ پائی، کچھ کھانا بھی ملا میرے بچے کو کہ نہیں، رزق پہنچا کہ نہیں۔ یہ قرآن کی بات نہیں ہے، تفسیر کی بات ہے۔ آگے دیکھا دونوں انگلیاں دہن میں ہیں اور انگلیوں میں ایک سے شہد جاری ہے، ایک سے دودھ جاری ہے، شیر۔ غذا کا انصاف وہ کر رہا ہے۔ یہ بچہ کمزنی سے بڑا ہوا، ذرا بڑے ہوئے۔ آج کی تاریخ کے لوگ غور کریں، 4000 سال پہلے کی تاریخ میں قرآن کیا سمجھا رہا ہے۔ میں بھی جا چکا ہوں وہاں، جس کو نمرود کی آثار کی وہ جگہ کہتے ہیں، بیبلون، جس کو قرآنی لفظوں میں بابل کہا گیا، ہم لوگ بابل کہتے ہیں۔ بیبلون، وہاں سامنے بڑا میں نے بورڈ لگا ہوا دیکھا، انکانکرڈ وے، غیر مفتوحہ علاقہ۔ ہم نے اودھ نامے کے کسی شمارے میں اس کو لکھا ہے، آج 70ویں قصہ ہوئی ہے، ہم بھی جو یاد نہیں کیا، لیکن کوشش کرتے ہیں تکرار نہ ہو۔ میں نے کہیں لکھا ہے کہ سامرے سے ہم واپس آ رہے ہیں، ہمیں طالب جوہری صاحب ہے، کہا بھائی مولانا ایک بار یہاں چلیے۔ لیکن یہاں کیا ہے آپ کو نہیں معلوم؟ میں نے کہا نہیں، یہاں آثار ہیں نمرود کے، چلیے بس سے اتر گئے وہاں۔ ایک بڑی خندق، صفائی یہاں ہو رہی ہے، صاف سامنے کچھ بلڈنگ جس کے اندر اس زمانے کے آثار، یہ چھوٹے کھلونے ہیں، یہ کچھ اور پتیلی بنی رکھی ہے، یہ پھلا سب رکھا ہے، یہ آثار ہے نمرود اس زمانے کے۔ یہ خندق کیا ہے؟ یہاں اوپر بیٹھتا تھا، یہاں آگ سلگائی گئی تھی، یہاں تماشے دیکھتا تھا، شیروں اور چیتوں کی درمیان لوگوں چھوڑا جاتا تھا،
یہاں اوپر بیٹھ کے دیکھتا تھا آگ سلگائے گی حضرت ابراہیم کے لیے. میں نے اس بات کو یہاں تک اس لیے یاد دلایا کہ حضرت ابراہیم بالکل کمسنی سے انگلیاں چوسنے کے وقت سے لے کر آگ میں پھینکے جانے تک آج کا ہر مسلمان تو جانتا ہی ہے. میں اپنے باقی مذاہب کے بھائیوں سے کہوں گا تھوڑی دیر کے لیے تعصب کو بالکل ہٹا دیجئے اور قرآن کی لفظوں پر غور کیجئے کہ جو بچہ کل انگلیاں چوس رہا تھا وہ آگے بڑھا, اس نے نمرود کو کچھ سمجھانا چاہا, اس سے پہلے دنیا کو سمجھانا چاہا. میں ان آیات کو نہیں نقل کروں گا. فلما جن علیہ اللیل رہا کوکبا, کیا ہوا ستارے کو دیکھ کے, کیا ہوا چاند کو دیکھ کر, کیا ہوا سورج کو دیکھ کر. یہ بڑھتے 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 وہ وقت بھی آیا کہ آگ میں پھینکے گئے, لیکن آگ میں جانے کے باوجود ایک ایک فرشتہ, ایک ایک ملک, کوئی ہم سے بات, کوئی ہم سے بات, ہر ایک کو ایک ہی جواب, تم سے نہیں, اس سے, تم سے کچھ نہیں کہنا ہے, اس سے ہمیں اپنی بات کہنا ہے. اس یقین کے ساتھ آگ کی طرف جا کے آنے والی دنیا کو میسج دے دیا کہ جو ادھر سے اپنے عزم استقلال سے آتے ہیں ان کے سامنے مصائب ان پر اثر نہیں ڈالا کرتے, ان کا نقش قدم مصائب بدلتا ہے, مصائب ان کو نہیں تبدیل کرتے ہیں. اور پھر حضرت ابراہیم کی اس بات کو یاد کرے دنیا کہ جب حضرت ابراہیم اور بڑے ہوئے, آج جو کعبہ ہے جو عالم اسلام کے لیے عظیم نقش ہے, بہت بڑا, اس کعبے کے پاس حضرت ابراہیم نے آ کر کیا کہا؟ کم سنی سے 100 سال کا سن, ایک کم سن بچہ اب 100 سال کا ہو رہا ہے. 12 سال کے حضرت اسماعیل ہیں, 100 سال کے حضرت ابراہیم ہیں, باپ بیٹے دونوں مل کر کعبے کو بنا رہے ہیں. سارے عالم اسلام کے لیے نماز کا مرکز. لیکن حضرت ابراہیم نے کیا دعا کی جب آپ نے اس کو بنا لیا؟ وَيَرْفَعُ ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل. یہ آیت خانہ کعبہ کی کوشش پر بڑے محنتوں کے ساتھ نقل کی جاتی ہے, لکھی جاتی ہے اس کوشش کو. وَيَرْفَعُ ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل, دونوں نے بنا لیا. اب دونوں نے کیا کہا؟ میں آتا ہوں واپس. خالی یہ کہ قرآن حضرت نوح سے بات سناتا, باتیں بتاتا کیا ہے, لیکن یہ مجمع تو جانتا ہے. خالی ایک یاد دہانی ان تمام لوگوں کو جو اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو, قرآن پہ اعتراض کرتے ہو, تھوڑی دیر کے لیے غور کریں. خانہ کعبہ مرکز ہے سارے عالم اسلام کا. آج سے 4000 سال پہلے جس نے یہ کعبہ بنایا ہے, اس کے لیے گواہی قرآن کیا دیتا ہے؟ ہم سے کہا گیا 4000 سال پہلے, ہم سے اور آپ سے کہا گیا اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. دیکھو وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اس کو عبادت گاہ قرار دو. وَعَهِدْنَا الى ابراہیم و اسماعیل. قرآن 4000 سال پہلے کی بات. ہم نے عہد لیا, وہ کہہ رہا ہے وَعَهِدْنَا الى ابراہیم و اسماعیل, ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے ان طہر بیتیا, دونوں پاک کریں اس گھر کو پانی سے, بہت زور سے پریشر سے پانی سے پاک کریں. ان طہر بیتیا, اس کو پاک کریں. کس بات سے؟ ان تمام اپنے ذاتی خواہشات کو جو تم نے یہاں نقش بنائے ہو ان کو ہٹاؤ. ان طہر بیتیا, دونوں پاک کرو ہمارے گھر کو, میرے گھر کو, میرے گھر کو, بیتیا میرے گھر کو. للطائفین والعاکفین والرکع السجود. بس جو یہاں طواف کرنے والے آئیں گے, جو یہاں رکوع کرنے والے آئیں گے, جو یہاں سجدہ کرنے والے آئیں گے, ان کے لیے پاک کرو. 4000 سال پہلے کی تاریخ قرآن کی یہ بتاتی ہے کہ جس کو مرکز بنایا جائے گا اللہ کے ماننے والوں کے لیے, اس کو حکومت کا مرکز نہیں بنایا جائے گا, عبادت کا مرکز بنایا جائے گا.
صلوات محمد علیہ محمد. حکومت، دنیاوی حکومت کا تصور ختم. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. ابھی حالیہ محرم نمبر محمد نامے کا بہت اچھے اچھے مضامین اس نے مفہوم کو پیش کیا ہے ہمارے مختلف لکھنے والوں نے بہت اچھی طرح، خود جناب شارف صاحب نے. کوئی تصور یہ نہیں ہے اسلام کے درمیان کہ ہم اور آپ، ہر بات کو اس نے ختم کیا. جو کچھ بھی ہے اس کی حکومت ہے. یہ 4000 سال پہلے کی بات ہے. اب آئیے ہمارے حضور کا دور 1450 1500 سال پہلے چلے. ہمیں 2500 سال اوپر نہیں جانا ہے. خالی وہاں تک غور کریں اسلام قرآن کیا پیغام لے کر آ رہا ہے. رحمت للعالمین. ہم نے آپ کو یہ دنیا خطبین پر چلتی ہے. کل ایک مجلس میں عرض کر رہا تھا قرآنی خطبین کیا ہے، نبوتی خطبین کیا ہے، رسالاتی خطبین کیا ہے. 1,24,000 انبیاء کی نبوتوں کا خلاصہ ہمارے نبی ہیں، کیونکہ ان کے بعد اب کوئی رسالت کوئی نبوت نہیں ہے. جو ان کو ڈیوٹی دی جائے گی وہی ڈیوٹی ایک کم 1,24,000 انبیاء کی تھی، اس سے الگ نہیں ہے. 1,24,000 انبیاء کا فریضہ عہدہ کیا ہے؟ پورے قرآن میں آپ کو رسول کے لیے، ہمارے حضور کے لیے القاب بہت ملیں گے. یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی وانذر، بہت سے القاب ملیں گے. لیکن ایسے القاب جس میں تاکید کر دی جائے، انحصار کر دیا جائے، 2 ہی ملیں گے. ایک جس سے میں نے بات شروع کی ہے، وما ارسلناک، اے رسول ہم نے آپ کو مرسل ہی نہیں کیا، رسول ہی نہیں بنایا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. ایک قطب. دوسرا انک لعلی خلق عظیم، بس آپ خلق عظیم پر ہیں. اب رسول کی رسالت اور نبوت کی یہی 2 قطبین ہیں جن کے بعد ساری رسالت نبوت چلے گی. یا اخلاق ہوگا یا رحمت ہوگی. صلوات محمد علیہ. یا اخلاق ہوگا یا رحمت ہوگی. اور اخلاق اور رحمت زبانی نہیں ہے، کیونکہ ان کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے. عزیزان گرامی، باتیں بہت کرنے کی ہوتی ہیں لیکن جلدی جلدی وقت گزر جاتا ہے. مثالیں دیتا، شاید بہت جلدی جلدی کر کہوں تو ایک آدھ مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں. رحمت، جب غیر مسلم، مسلمان کی بات نہیں ہے، ایک غیر مسلم عورت، دوسرے ایک غیر مسلم عورت، دونوں جگہ مسلمان نہیں ہے. وہ زمانہ جب عورت کی کوئی عزت ہی نہ ہو، جب مکے میں بازار عکاظ لگے تو بلندیوں میں لا کے عورتیں کھڑی کر دی جائے، بوڑیاں لگائی جائیں. منظر نہیں بیان کرنا ہے. ان حالات میں ایک عورت لائی جاتی ہے جو کسی بھی مذہب سے ہے، مسلمان نہیں ہے، قیدی ہے، عورت ہے، بچی ہے، جنگی قیدی ہے. جب حضور کے سامنے لے آئی گئی، ابھی تک تاریخ نے اس کا کوئی فقرہ نقل نہیں کیا. اب کہا، جب وہ سامنے آئی سمجھ گئی یہاں کہنے کی جگہ ہے. کیسے اس میں جذبہ پیدا ہوا یہاں کہو؟ کیونکہ آنے والی ذات کے سامنے کھڑے ہو کر سمجھ لیا اس نے یہ رحمت ہی رحمت ہے. انہی کے سامنے کہو یہ رحمت ہی رحمت ہے. اور اس نے کہا میرا باپ بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، بے لباسوں کو لباس پہناتا تھا، ضرورت مندوں کی احتیاج پوری کرتا تھا. حضور نے کیا فرمایا؟ کچھ اور نہیں، خلوا عنہا فإن أباها يحب مکارم الاخلاق. حضور نے اپنے لیے کیا فرمایا؟ انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. میں صرف اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں
صرف اس لیے نبی بنایا گیا ہوں کہ تکمیل اخلاق کروں. اتنا بڑا عہدہ جو رسول اپنے لیے بیان کر رہے ہیں، اس لڑکی سے جس کا باپ اسلام کے آنے سے پہلے مر چکا ہے، اسے اسلام کے آنے سے پہلے مر چکا ہے، وہ دنیا میں نہیں ہے. بیٹی اپنے باپ کی عظمتیں بیان کر رہی ہے. ساری دنیا اس کے نام کو جانتی تھی، حاتم تائی اس کی بیٹی. وہ یہ کہہ رہی ہے میرا باپ بھوکوں کو کھانا، بے لباسوں کو لباس، ضرورت مندوں کی احتیاط پوری کرتا تھا. حضور نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، اس کا باپ مکارم اخلاق کو دوست رکھتا تھا، جو اپنے لیے کہ انی بوئستو لاتمم مکارم الاخلاق، اخلاق کی بلندیوں کو تمام کروں. فرمایا اس کا باپ اخلاق کی بلندیوں کو دوست رکھتا تھا. کیا ہے اخلاق کی بلندی؟ کسی ضرورت مند کے کام آ جاؤ، یہی اسلام، یہی تبلیغ اسلام. صلوات محمد و آل محمد. یہ ایک زندہ لڑکی جو قیدی ہے عورت کی بے احترامیوں کے ماحول میں، اس عورت کے ساتھ یہ سلوک ہے. یہ زندہ ہے، قیدی ہے. اب ایک اور وقت ہے اصحاب کے ساتھ ہم لوگ کوئی بات جو رسم و رواج کے خلاف ہو بولتے ہوئے ڈرتے ہیں، کہتے ہوئے ڈرتے ہیں. کچھ کہیں گے ہمارے مجمع میں، کوئی صاحب کہہ دیں گے بعد میں آپ نے یہ کیسے کہا. چاہے میرے نزدیک وہ بات سچ ہو، حق ہو، میں ڈرتا ہوں آپ سے کہیں آپ نہ کہہ دیں یہ کیا کہا. لیکن جو ادھر سے حق کا پیغام لے کے آتا ہے، جب وقت آئے گا تو حق کہے گا، ڈرے گا نہیں. دلیل ہے کہ حضور اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں. ایک جنازہ گزرا، سب جانتے ہیں، ایک جنازہ گزرا، حضور کھڑے ہو گئے، تعظیم کو اٹھے. ایک میت، تو کسی نے کہا یہ میت تو ایک یہودیہ کی ہے، یہودی عورت وہ بھی یہودی، اس کا جنازہ ہے. اصحاب سامنے جن میں سے کسی ایک نے اعتراض شاید کیا ہو کہ آپ اس کے لیے اٹھے، یہ تو ایک عورت کا جنازہ ہے، وہ بھی یہودی عورت کا. بس اتنا جملہ مجھے تاریخ میں ملتا ہے، پلٹ کر صرف اتنا فرمایا. کوئی خوف نہیں ہے، بلکہ اب جو فقرہ ہے وہ اس لیے ہے جو میں کر رہا ہوں، اگر میری امت میں رہنا چاہو تو تم کو یہ نظر میں رکھنا پڑے گا. بس ایک جملہ جو قانون بن گیا، اولیست نفسا، کیا یہ انسان نہ تھی؟ اسلام پہلے انسان کو دیکھتا ہے، پھر مذہبیت کی بات کرتا ہے. صلوات محمد علیہ وسلم. میں اس کے آگے اب بات کو تمام کرنے کے لیے ایک علمی گوشہ تحقیقی بات ہے جو آپ کے سامنے پیش کروں، اور انشاءاللہ میرے بہت سے نوجوان بچوں کو یاد رہے گی. میں نے اس کو ای ٹی وی کی مجلس میں بہت اشارتاً بیان کیا، یہاں بھی زیادہ وقت نہیں لوں گا. قرآن کریم کی آیت جب تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، دوسرا پارہ ختم ہو رہا ہے، وہیں پر ملے گی. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ بلاؤ. والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. حضرت ابراہیم 4000 سال پہلے اس کے لیے بناؤ. اور حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا، بارگاہ رب میں کیا گزارش پیش کی، کیا دعا پیش کی. جب سب ہو چکا بھائی ظرف ہو 124ویں آیت، یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اب 129ویں آیت 127 سے شروع ہوئی. 129 کیا ہے؟ غور کیجیے گا. 4000 سال اوپر حضرت ابراہیم پالنے والے، ہم کو ایسا بنا، ہم کو ایسا کریے، قبول کر لیں، یہ سب ہو. اب فرمایا ربنا وابعث، ہم نے اپنی جس ضروریت کے لیے، اولاد کے لیے، نسلوں میں دعا کی ہے کہ ان کو بھی
اس راستے پر باقی رکھ، تیری اطاعت کے راستے پر، تیری فرما برداری کے راستے پر باقی رکھ. ہم نے جن کے لیے دعا کی ہے انہی میں ربنا، تو سن لیجیے اس کو، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. بہت باتیں اس کے اندر الگ الگ، ان کو چھوڑتے ہوئے اتنا کہنا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم نے کیا دعا کی؟ اور پالنے والے میری نسل میں جو آئے گا ایک بچے کو، ایک شخص کو رسول بنا دے جو اپنے وقت ان لوگوں کو تیری کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے. مجھے خالی لفظ حکمت پر کہنا ہے. محترم حضرات کی خدمت میں تقریباً 1000 سال پہلے کی ایک تحقیقی گفتگو ہے علامہ طبرسی کی، اسے پیش کر رہا ہوں. نہیں کہتے لوگ اس کو، مجھے افسوس ہوتا ہے. پالنے والے اس کو بنا جو انہیں یہ پڑھنا بتائے اور یعلمہم الکتاب والحکمہ. باقی ہر لفظ کو چھوڑتا ہوں، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. ابھی میں نے آپ سے کیا کہا؟ اے رسول بلاؤ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بالحکمہ، حکمت کے ساتھ. حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا کے جواب میں جب ہمارے رسول آ گئے تو 2500 سال کے بعد پھر آواز دی گئی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم. یا یزکی پہلے ہے، ویعلم الکتاب والحکمہ. ہم نے اس کو نبی بنا کے بھیجا جن کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. قرآن میں جگہ جگہ آپ کو کتاب حکمت، کتاب حکمت، حکمت کتاب. کہیں صرف الگ الف لام میم ذالک الکتاب، صرف کتاب. کہیں صرف حکمت ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا. کہیں صرف کتاب، کہیں صرف حکمت. اور میں اسی بات تمام کرتا ہوں. ایک سند ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم کو غور کرنا چاہیے. ایک سند ہے یہ پوری عالم اسلام کے لیے، ہر مسلمان کے لیے. ہر جگہ کیا ہے؟ ان کو کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے. حکمت کیا ہے؟ بہت سے معنی، لیکن جن کا میں حوالہ دے کے پیش کر رہا ہوں، میں نے اس کو عرض کیا، اسے پسند کیا، اسی کو عرض کرنے جا رہا ہوں. حکمت 2-3 تشریحات ہیں. ان میں ایک، حکمت سے مراد نبوت ہے. دوسری جگہ حکمت سے مراد خود قرآن ہے. مگر ابھی واضح نہیں ہوئی یہ بات. اے رسول لوگوں کو کتاب اور حکمت کے ساتھ بلاؤ، یعنی قرآن اور قرآن کے ساتھ. یہ 2 دفعہ قرآن. اے رسول قرآن اور نبوت کے ساتھ بلاؤ. اب حکمت کی اصلی توجیہ کیا ہے؟ لکھا گیا هو المانع. حکمت روکنے والی شے، اصالتاً اصل حکمت مانع، المانع روکنا. آگے تشریح میں کہا گیا قرآن کو اس لیے حکمت کہا گیا، قرآن کو حکمت اس لیے کہا گیا کہ حکمت بے منزلت مانع عن الفساد، فساد سے روکنا ہی حکمت ہے. بات ذہنوں تک پہنچی تک صلوات برحمن رہا. حکمت فساد سے روکنا. اور حکمت کے دوسرے معنی بیان کیے گئے نبوت، اور حکمت کے تیسرے معنی بیان کیے گئے قرآن. اس کا مقصد یہ ہوا کہ حکمت سے بلاؤ، حکمت سے بلاؤ، حکمت سے بلائے، حکمت سے بلائے. ہر جگہ اس کا مطلب ایک ہی ہے، قرآن سے بلاؤ، اپنی نبوت کے ساتھ بلاؤ، اور دونوں کا مفہوم ایک ہے، فساد سے روکو. اب جہاں قرآن ہوگا وہاں فساد روکا جائے گا، جہاں نبوت کی تبلیغ ہوگی وہاں فساد روکا جائے گا. جہاں فساد ہوگا وہاں نہ نبوت کی تبلیغ کہلائے گی نہ قرآن کی تبلیغ کہلائے گی. صلوات محمد وعلیہ رحمۃ اللہ.
آگے اور تشریح انہوں نے لکھا. اور فساد کیا؟ ہر وہ شے لا ينبغی المختار لہ، جس کا اختیار کرنا مناسب ہی نہ ہو. انسانی سوسائٹی میں، انسانی بزم میں جو چیز مناسب نہ ہو انسان کے لیے وہ فساد ہے. بس عزیزان گرامی، قرآن فساد روکنے کے لیے آیا، اور جب رسول کو تبلیغ کا حکم دیا گیا اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یعنی فساد سے روکو، قرآن سے بلاؤ، قرآن سے بلاؤ بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، مواعظ بالقرآن، وجادلہم باللتی ہی احسن، ناظرہم بالقرآن. تینوں کا مطلب مفسرین نے لکھا، اے اللہ کے رسول لوگوں کو اسلام کی طرف آپ بلائیں حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، جدال احسن کے ساتھ. اور تینوں باتوں کی تشریح میں قرآن آتا ہے، اور قرآن جو فساد سے روکے. ہر جگہ اسلامی تبلیغ کا مفہوم قرآن کا، نبوت کا انسان کو فساد سے بچانا ہے، فساد میں لے جانا نہیں ہے. اب جہاں جہاں بھی ہم اس ملک میں رہتے ہو، ہم اس کو سمجھیں کہ قرآن کبھی بھی فساد کے لیے انسان کو آمادہ نہیں کرتا ہے، اور اسی لیے رسول کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. رحمت فساد کی طرف کبھی نہ لے جائے گی. صلوات محمد والے. ہم نے یہاں ابھی کچھ دن پہلے ہم سے ابھی فرمائش کی گئی، اس لیے آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ بابر، اورنگزیب، جہانگیر یہ سب وقت کے حکومتی کردار ہیں، حکومت اور اقتدار اور پاور والے کردار ہیں. ان کریکٹرز کے، میں نے آج کی بات نہیں ہے کہ میں نے ابھی اس جلسے میں آپ کے کہا تھا بدنامے میں نازمیہ مدرسے میں جو 52 سال سے اشرا پڑھ رہا ہوں، تو اس میں میرا ہر سال عنوان رہتا ہے مسلمان اور اسلام، اور اس کے ذیل میں میں بات کرتا چلا آیا ہوں، جس میں کبھی میں نے مسلمان اور نبوت پر پڑھا، کبھی مسلمان اور قرآن پر پڑھا. جاننے والے جانتے ہیں اسلام اور قرآن، مسلمان اور قرآن، اس طرح میں نے باتیں کی ہیں. تو اس پہ بھی میں نے یہی بات واضح کی ہے کہ آج ہمارے مفسرین کو، محققین کو، جن کا وقت ہو، کوشش کرنا چاہیے کہ ہندوستان کی تاریخ کو 2 حصوں میں مرتب کریں. میں نے بہت پہلے کہا ہے، کئی بار کہا ہے، یہاں پھر دوہرا دیتا ہوں. کوئی نکلے، گروپ بن جائے جو ہندوستان کی تاریخ کو 2 حصوں، آپ ماشاء اللہ مورخ بیٹھے ہیں، کوشش فرمائیں گروپ بنے، جو گروپ اس پر محنت کرے کہ اس ہندوستان کی تاریخ جو ہے کم سے کم 1000 سال، 1500 سال، 1000 سال کی تاریخ آپ مرتب فرمائیں 2 حصوں میں. ایک حصہ صرف ملوکیت کا ہو، اور ایک حصہ صرف علماء اور فقیروں اور پہنچے ہوئے لوگوں کا ہو. تب معلوم لے گا کہ ہندوستان کی تاریخ کس نے بنائی. بادشاہوں نے بنائی ہے تو 500 سال سے اوپر نہیں ملے گی آپ کو بابر اور ان سب کی تاریخ. اور جب آپ آئیں گے فقراء علماء تک تو آپ کو 800 سال اوپر تو فوراً شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین کہنے والا ملے گا. اور اس سے اور اوپر آپ جائیں گے 1000 سال پہلے تو ہم اپنے، یہ بھی بیٹھے ہمارے ہم جدی سب ہیں، یہی قریب میں نے اس دن مثال دی تھی بارہ بنکی جائیے اور آئیے. ابھی بہت تاریخیں لکھی جاتی ہیں. میں عراق میں پڑھ رہا تھا تو وہاں بحث چلی کہ ہندوستان میں سیادت اور شیعت کب سے ہے. کسی نے کہا ہمدانی قبیلہ کشمیر میں پہنچا، لیکن جب میں اپنی نظر، وہ کہہ رہا میں غلط کہہ رہا ہوں، مجھے آپ بعد میں ٹھیک کر لیجیے گا اس بات کو، میں بدل دوں گا اپنی رائے کو. میرا اندازہ ہے کہ کشمیر میں ہمدانی قبیلے کی تاریخ 700 سال سے اوپر نہیں ہے. اس سے زیادہ قدیم تاریخ ہمارے اور آپ کے سامنے خود زیدی سادات کی ہے، بارہ والے. اس سے وہ خالی یہاں نہیں، یہ بارہ میں زیدی سادات ہے. میں نے ہر جگہ اس پر محنت کی ہے. منجر، جنیر، جو دریا کنارے بمبئی کی طرف، ادھر نقوی سادات. خالی یہ نہ سمجھا جائے کہ نصیر آباد اور جائز یا نقوی سادات یا امروہہ. آپ جائیں گے گجرات کی طرف جو الگ سے شاخ آتی ہے پھوٹ کے عربین یا پرشین گلف کی، جو اندر میں وہاں تک بھی گیا ہوں دیکھنے کے لیے، جہاں پرانے اسٹوریج بنے ہوئے ہیں، جہاں چھوٹی چھوٹی کشتیاں آتی تھیں، ان سے تجارت ہوتی تھی. وہ آج بھی ہے، آج بھی وہ راستہ ہے. وہاں آپ کو دور تک اندر گہرائیوں میں چلے جائیے گجرات میں نقوی سادات ملیں گے. یہ کیا ہے؟
ان سب کی تاریخ وہاں فرمائیے گا. مراری باپو وہاں نام ہے, ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے ان سے, اور بہت سے لوگ بیٹھے تھے, ہم نے ان سے کہا مراری باپو آپ ہم لوگوں کی تاریخ پر بات کریں. اور میں آپ سے ایک بات کہوں گا, انہوں نے اپنے سب لوگوں سے کہا دیکھو 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 کیا کہہ رہے ہیں. ہم نے کہا یہ بتائیے کہ چنگیز و ہلاکو کی تاریخ پرانی ہے ہمارے ملک کے لیے, یا ہمارے ملک کے اندر تاریخ ہمارے سادات کی پرانی, جب سے وہ آئے دنیا میں. وہ آئے لوٹا مارا نکل گئے, اور انہوں نے مذہبی تاریخ نہیں پیش کی ہے. ورنہ بغداد کے 20 لاکھ انسانوں میں سے صرف 4 لاکھ نہ بچتے. مذہب کے نام پر نہیں قتل تھا وہ. 16 لاکھ انسانوں کو بغداد میں قتل کر دیا. کس نے؟ نہیں, آنے والے جنگیز ہلاکو. پورا دجلہ سرخ ہو گیا خون سے. وہاں مذہب کے نام پر نہیں تھی جنگ, وہ جانتے بھی نہیں تھے مذہب کیا ہے, وہ تو ملک گیری کے لیے نکلے. تو بعد میں آپ کی بات تمام کروں تھی کہ میں نے ان سے کہا, میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے تقوی سید, ایک صاحب اور تھے, میں نے کہا یہ نقوی ہیں. ہم سب کی تاریخ ہندوستان میں تقریباً 900 سال 800 سال 1000 سال کی ہے. اگر ہم آپ کو برا سمجھتے اور اگر آپ ہمارے لیے اچھے نہ ہوتے تو آج ہم میں سے کوئی نہ زیدی ہوتا, نہ نقوی ہوتا, نہ تقوی ہوتا, نہ موسوی ہوتا, ان میں کوئی باجپئی ہوتا, کوئی سنگھ ہوتا, کوئی اگروال ہوتا. ان ناموں کے ساتھ یہ ہوتے. اگر آپ کا ظلم ہم پر ہوتا یا ہم آپ سے متاثر ہو کے اپنا مذہب چھوڑ چکے ہوتے. ایسا نہیں ہوا ہے. انہوں نے لوگوں سے کہا دیکھو کیا بات کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ ہماری آپ کی تاریخ محبتوں کی تاریخ تھی. ہندوستان کی مختلف قوموں میں ایک ملک نہیں تھا ہندوستان, الگ 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 اسٹیٹس تھے. ان تمام اسٹیٹس کے اندر جو لوگ رہتے تھے ان کے بیچ میں آنا. غور کریں آپ, میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں. آج زید پور بارہ بنکی لکھنؤ سے قریب ہو کے بہت بڑا ہے. کبھی جب ہم کمزنی میں جاتے تھے زید پور تو ڈر لگتا تھا کیسے جائیں گے. یہ بڑے بڑے گڑھے, اکا چلتا تھا, تانگے چلتے تھے, نہ بس نہ موٹر, کچھ نہیں. آج 1400 برس پیشتر 1000 سال پہلے ان جگہوں کا کیا حال تھا. سرسی گئے, وہاں ہم نے کہا چلیے ٹہل ہے, انہوں نے کہا چلیے جنگل چلیے گا. انہیں ہاں ضرور چلے گئے جنگل. جب گئے تو میں نے کہا ہم تو کھیت ہے, جنگل کا ہے. اسی کو ہم لوگ جنگل کہتے ہیں. تو ہم نے کہا اچھا اس کا مقصد یہ, جب آپ کل آئے تو جنگل تھا, اپنی کھیتی کے لیے کاٹتے چلے گئے اور کھیت بن گئے. مگر کل آپ آئے تو جنگل, جوگی پورا جنگل, سید راجو, احمد آباد, وٹوا جنگل, سید راجو کے عزیز. میں کہاں کی تاریخ آپ سے بیان کروں. ان تمام جگہوں پر یہ جنگلوں میں جا کر کیوں رہ رہے تھے اور وہاں بھی کیوں محفوظ تھے. جہاں سے آئے تھے وہاں کے ظالم لوگوں کے ظلم سے پریشان ہو کر اس ملک میں آئے تھے, اور یہاں کے لوگوں نے ان کو پناہ دے دی, یہاں چھپ جاؤ, یہاں چھپ جاؤ, یہاں چھپ جاؤ. اس طرح ہماری محبتوں کی تاریخ تھی اور ہے. افسوس یہ کہ آج اگر کچھ باتیں پیش آ رہی ہوں تو اس سے مایوس نہ ہونا چاہیے آپ کو. آپ سمجھ لیجیے جب کل اس نے یہاں حفاظت کی تھی تو آج تو بڑے اچھے حالات میں کون بگاڑنے والا ہے حالات کو. صلوات بھیجے محمد والے. جب کل یہاں ہم آئے تھے میرا ارادہ تھا کہ میں آج آپ کے سامنے آیت الکرسی کو بیان کروں گا, پوری تقریر اسی پہ ہوتی, لیکن اب وقت بالکل نہیں ہے اور میں نے تقریر دوسری شروع کر دی آپ کے سامنے. لیکن اتنا کہہ دوں کہ اس نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. صرف 3 جگہ قرآن میں الحی القیوم ہے, اور اس کو اسم اعظم کی شکل میں یاد کیا گیا ہے. یہاں جیسے ہی میں نے ادعو الی سبیل ربک آیت ختم کی, تلک الرسل فضلنا بعضهم شروع ہوتا ہے, اس سے تھوڑا آگے بڑھ جائیے تو فوراً آیت الکرسی. آیت خود دلیل ہے کہ آیات الکرسی نہیں ہے, آیت الکرسی. آیت ایک کو کہتے ہیں, آیات جمع کو کہتے ہیں. تو آیت الکرسی ہم لوگ 3 آیات مانتے ہیں, لیکن 3 کو ایک آپ نہیں کہہ سکتے, ورنہ قرآن کی آیات کا عدد میں فرق آ جائے گا, وہ نہیں کہہ سکتے آپ. لیکن کیا ہے الحی القیوم. وقت ہوتا تو بیان کرتا عزیزان. بھائی اتنا یاد رکھیے
کہ تاریخ کا بڑے معتبر طریقے پر ایک رخ پیش کر رہا ہوں. سب سے پہلی جنگ مکے سے آنے کے بعد جو لات دی گئی اسلام پر، میں اس کو لات دینا کہوں گا، لیکن 440 کلومیٹر چل کر مکے سے آنے والوں نے حملہ کیا ہے، تو مقابلہ رسول نے کیا تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ. مولا علی نے کیا منظر دیکھا؟ ہر دفعہ میدان میں گئے، جنگ کی. جلدی جلدی بیان کر لوں آپ سے. جنگ بدر، خود مولا علی کی لفظیں نقل کر دو، انہی کے الفاظ، میری لفظیں نہیں ہیں یہاں سے، مولا علی ہی کی لفظیں جو میں نقل کر رہا ہوں. جنگ بدر فرما رہے ہیں قاتلت شیئا من القتال ثم جئت الى الرسول سراعا لانظر ما فعل فاذا هو ساجد ويقول الحي القيوم الحي القيوم. ترجمہ کرو. مولا علی فرما رہے ہیں جنگ بدر میں جنگ کر رہا تھا کہ مجھے اچانک یہ خیال آیا چلو دیکھو میرے بھائی کیا کر رہے ہیں، رسول کیا کر رہے ہیں. تو فرما رہے جئت سراعا، جئت میں بہت تیز آیا. میرا مجمع لفظوں کی اس سے الگ الگ کیفیت کو محسوس کرے گا. غور سے دیکھیں گے تو نتیجہ سامنے آتا ہے. کیا فرمایا؟ جئت، جنگ کر رہا تھا، آیا دیکھا رسول سجدے میں ہے، یا حی یا قیوم کی تسبیح پڑھ رہے ہیں. ثم رجعت الى القتال، پھر میں پلٹا میدان جنگ کی طرف، 3 دفعہ ہوا. ثم جئت، میں پھر آیا، فاذا هو ساجد، اب بھی وہی. پھر رجعت تو پھر پلٹا، ثم جئت پھر آیا. میں اس مرحلے پر اپنی عقیدت کے حساب سے کہہ لیا کرتا ہوں کہ ذرا یہ بھی دیکھنے کی شان ہے کہ مولا علی خود فرما رہے ہیں میدان جنگ میں ہوں، آیا پلٹا، آیا پلٹا، آیا پلٹا. جب آئے ہیں تو آنے کی لفظ ہے، جب گئے ہیں تو پلٹنے کی لفظ ہے. یہ آتے وقت کیوں نہیں کہ آپ پلٹا میدان جنگ سے؟ علی جب میدان جنگ سے رسول کو دیکھنے چلے تو رجعت من القتال نہیں کہا کہ میں میدان جنگ سے پلٹا، اس لیے کہ قول رسول ذہن میں ہے، کبھی کہا جائے گا یہ وہ ہے جو بغیر فتح کیے ہوئے کبھی پلٹتا نہیں ہے. صلوات محمد علیہ. لیکن میں نے اس لیے زحمت نہیں دی ہے آخری جملہ کہ جب آخری بار آئے تو دیکھا اب بھی رسول سجدے میں. اب جملہ سنیے گا آپ. ثم جئت الى الرسول فاذا هو ساجد، اب بھی وہ سجدے میں، ويقول هكذا، ویسے ہی کہہ رہے ہیں یا حی یا قیوم. اب رسول کے سامنے علی کا جملہ سنیے آپ. یہاں تمام ہوتا ہے مولا علی کا قول حتی فتح اللہ علیہ. کوئی اور ہوتا تو یہ کہتا میدان جنگ میں میں نے ایسی جنگ کی، ایسی جنگ کی، ایسی جنگ کی کہ اللہ نے میرے بازوؤں کے ذریعے جنگ کو فتح کرایا. یہ ہے اسلام کی روحانیت و حقیقت کو نمایاں کرنا، جہاں اپنا نفس نہیں ہوتا ہے، مشن ہوتا ہے. علی میدان سے پلٹے تو یہ نہیں کہا میں نے جنگ کو فتح کر لیا، بلکہ اب آئے تو کہا رسول کو اب بھی دیکھا، اب بھی دیکھا، اب بھی دیکھا. وہ سجدے میں یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم فرما رہے. اب علی نے کہا یہاں تک کہ اللہ نے ان کو فتح دے دی. علی میدان جنگ کی فتح کو اپنی تلوار کے سر پر نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ رسول کے یا حی یا قیوم کی تسبیح کو بتا رہے ہیں. اسلام روحانیت کے اعتبار سے آگے بڑھتا ہے، تلوار اور شمشیر کے ذریعے نہیں بڑھتا ہے. صلوات محمد علیہ. بس دوستو عزیزو، میں نے اب کم اپنی آتا ہے بہت کے اندر گفتگو ختم کرنا ہے، اور اس لیے ہم اپنے اس ملک میں بھی جن لوگوں کے درمیان ہیں ان کو یہ تاریخ بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ سمجھیں اس بات کو. عام مورخ سب جانتے ہیں. تازیہ داری، میں ابھی آ رہا تھا، آتے آتے میں نے دیکھا اورنگزیب نہیں، عالمگیر اپنے قلعے میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے سامنے سے ایک بوڑھی عورت کو سر پر تازیہ رکھے جاتے دیکھا. معلوم ہوگا آپ کو
ایک بوڑھی ضعیفہ کو سر پر تعزیہ رکھے قلعے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا. عالمگیر ننگے پیر دوڑا, بادشاہ ہو کر دوڑا, اس بوڑھی عورت کے سر سے تعزیہ لے کے اپنے سر پر رکھا اور گیا. تعزیہ داری عالمگیر یا اورنگزیب یا جہانگیر کسی کی ایجاد کی بھی نہیں ہے. تعزیہ کسی بھی شکل میں مناؤ. تعزیہ کا مطلب ہے عزا دینا, تعزیت دینا, کسی بھی شکل میں مناؤ. نمایاں ایک ہی بات کرنا ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں جو مظلوم تھا, ہم کسی ظالم کے قائل نہیں ہیں. یہی وہ مشن تھا جو کربلا میں امام حسین نے, جس کی یاد بنائی جاتی ہے. ایک اتنے مرد بزرگ, ان کے اصالِ ثواب میں بھی اور کچھ نہیں کہ ان کی تعریفیں ہوں, ان کی مدح ہو, ان کی بڑائیاں بیان ہوں, ایسے تھے ویسے تھے, نہیں. ان کی عظمت اسی میں ہے کہ ان تک ذکر حسین کا ثواب پہنچایا جائے. وہ امام حسین جنہوں نے اتنا ہی بہت ہے کہ بدترین حالات میں امام حسین نے ہمیں اور آپ کو یاد کر لیا. کون یاد کرے گا؟ اے میرے چاہنے والو, کاش تم کربلا میں ہوتے, عاشور کے دن ہوتے. لیتکم یوم عاشورا جمیعا تنظرونی. اور اس میں جتنے بھی الفاظ ہوں یہ بہت دلدوز ہیں. کیفا استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. کاش تم لوگ عاشور کے دن ہوتے اور دیکھتے کہ میں اپنے ایک چھوٹے سے بچے کے لیے کس طرح اس کو سیراب کرنے کے لیے پانی مانگ رہا تھا. انہوں نے انکار کر دیا کہ مجھ پر رحم کریں. جس کا نانا رحمت للعالمین, اس کا بیٹا ان سے رحم کی امید کرتا ہے, اور جب بے رحمی کا نشانہ دیکھتا ہے تو اپنے آنے والی نسلوں کو پکارتا ہے. تم کاش ہوتے عاشور کے دن. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک بچے تک پر رحم نہیں کیا. وہ امام حسین عصر عاشور چھوٹے سے بچے کو لیے ہوئے. عجب ترتیب ہے یہاں منظر کی کہ پہلے لے کر آئے, لوگ سمجھے قرآن لا رہے ہیں. ابا کا سایہ, باپ کی محبت تھی, میں صبح سے اب تک جو بھی کروں, لیکن یہ اتنا سا بچہ تیز دھوپ میں لو, ابا کا سایہ کیا. عجب منظر ہے عزیزان گرامی. امام حسین جب علی اصغر کو لائے تب بھی ابا کا سایہ ہے, اور جب خیموں تک لے کے پلٹے جب بھی ابا کا سایہ ہے. وہ فرق اتنا ہے, جب لائے تو معصوم بچہ اپنے بابا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا. آئے, آ کر سوال کیا, کیا تم میں کوئی ہے جو اس بچے کے لیے پانی کا انتظام کر دے؟ اس کی ماں کا شیر خشک ہو چکا ہے. میں نے روایت میں دیکھا کہ اتنے سے بچے کو پشت فرس سے اتر کر زمین پر نہیں رکھا, گھوڑے کی پشت پر سے امام جھکے, اتنا جھکے کہ علی اصغر کو ریت پر لٹا دیں. عجب منظر ہوگا, ریت پہ لٹا دیا, خود گھوڑے پر بیٹھے ہوئے. دیکھو یہ بچہ پیاسا ہے, آ کے تم خود پلا دو, میں اس کے بہانے پانی نہیں مانگ رہا ہوں. اور پھر بالآخر جب کوئی جواب نہ دے گا تو بچے کو اٹھایا. میں یہاں کہا کرتا ہوں, مولا نے جھک کر علی اصغر سے اتنا محبت سے کہا ہوگا, بیٹا خفا نہ ہو جانا کہ میں نے تمہیں جلتی ہوئی ریت پہ لٹایا, صرف اس لیے کہ ان کو بتا دیا جائے کہ تم پیاسے ہو. کوئی تو وجہ ہوگی کہ علی اصغر نے اپنے دہن کو موڑا, اپنے چہرے کو موڑا, اور اپنے دہن, اپنی چھوٹی زبان اپنے لبوں پر پھرنا. کوئی تو وجہ ہوگی. شاید یہی ہو کہ باپ نے کہا بیٹا خفا نہ ہونا, تو بیٹے نے کہا میں بھی آپ کا بیٹا ہوں, ذرا بتا تو دوں ان کو. اپنا چھوٹا سا چہرہ موڑا فوج یزید کی طرف, ننھی سی زبان ہوٹوں پر پھیری, تاریخ نے لکھا بہت سے فوجی زمین پر بیٹھ گئے, گھٹنوں میں سر دے کے بیٹھ گئے.
پسر سعد نے حرملہ کو آواز دی، اے حرملہ کیا دیکھ رہا ہے؟ اور آخری جملہ یہاں پر جو تاریخ کا ہے وہ یہ ہے کہ پوچھا اس نے کیا چاہتا ہے تو اس نے کیا تو بچے کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ اس نے پوچھا کس کو نشانہ بناؤں؟ اتنا ظالم شقی القلب، شاید اس کی بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ پسر سعد کی مراد کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس لیے پوچھا تو کیا چاہتا ہے؟ سوال عجب ہے اس کا، تو کیا چاہتا ہے؟ باپ کو نشانہ بناؤ کہ بچے کو؟ وہ اب بھی اس ظالم کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے کہ تیسے بچے کے لیے کہہ رہا ہے۔ تب اس نے کہا پسر سعد نے، کیا تو اس بچے کے گلے کی نورانیت نہیں دیکھ رہا؟ عزیزان گرامی، بس ایک مرتبہ سمجھ میں آیا، ظالم کے سمجھ میں آیا، کمان میں تیر جوڑا گیا اور جو کیا گیا اس کے لیے آپ جانتے ہیں، اتنا بھاری تیر تھا کہ تاریخ نے لکھا فانقلب الصبی، بچہ باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ امام نے خون لیا، چہرے پر ملا، اور اب جب خیمے کے قریب آئے واپس تو پھر ابا کا سایہ ہے۔ ابا کا سایہ اب کیوں ہے؟ شاید امام وقت ہیں، تردد اس کا ضرور ہوگا کہ ایک ماں اپنے بچے کو رخصت کیا تھا تو اس طرح اب کیسے اچانک دیکھ لے گی؟ 7 دفعہ آگے پیچھے انا للہ، آخر میں آواز دی رباب۔ میں نہیں کہہ سکتا مولا نے کس طرح پکارا ہوگا، رباب اپنے بچے کو لے جاؤ۔ خالی رباب نہیں آئی، زینب بھی آ گئی، بچیاں دوڑتے سب آ گئے، شاید معصوم کو پانی پلا لیا گیا ہے۔ ابا کا سایہ دیکھو، ایک دم کیسے بتا دیں کہ تیرے بیٹے کا بھی حال ہے؟ آہستہ آہستہ ابا کا دامن ہٹایا گیا، ماں نے اپنے بچے کو اس شان سے دیکھا، کچھ نہیں کہا، اتنا ہوا کہ امام نے ہاتھ بڑھائے، میں آپ کے سامنے عرض کروں، روایت ہے ہاتھ بڑھائے کہ رباب کو ان کے بچے کو دے دیا جائے، لیکن میں نے دیکھا کہ بڑے ہوئے ہاتھ امام نے زینب کی طرف موڑ دیے۔ ایک ماں کیسے اس بچے کو لے لے گی؟ لیکن کربلا کی ماں کے دل کا، شجاعت کا، جرأت کا، بہادری کا یہ عالم تھا کہ ماں نے پوچھا آقا یہ بتائیے آپ کے چہرے پر خون کس کا ہے اور یہ خون کیسا ہے؟ امام نے جواب دیا رباب تیرے بچے کا خون ہے، چہرے پر اس لیے مل لیا ہے کہ اس شان سے رسول کے سامنے جاؤں گا۔ میں مرتبہ ماں نے دیکھا اپنے آقا کے چہرے پر خون کو دیکھا، ہاتھ بڑھا کے اپنے بچے کے خون کو لیا، لے کر سر کے بالوں میں ملنا شروع کیا۔ آقا اگر اس شان سے رسول کے سامنے تو یہ ماں اس شان سے سیدہ کے سامنے جائے گی، سیدہ کی خدمت میں حاضر ہوگی۔ یعلم الذین ظلموا ایّ منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ بارلہ بحق محمد و آل محمد تمام شرکائے مجلس کو ان کے دلی شرعی مقاصد میں کامیابی عطا فرما، جو مریض ان کے امراض سنے شفا عطا فرما، ہم سب کو راہ حق پر ثابت قدم رکھ، ظہور حضرت حجت میں تاجیل فرما۔ آپ تو آمدات اقبال اور جناب مرحوم منتظر مہدی صاحب مجھے میاں ابن جناب عطا حسین صاحب کے لیے سال ثواب فرمائے۔